نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، اس دیس کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیس کے لوگوں کو آزادی مبارک کہتی ہے۔ جناب عالی مرتبت اور معزز سامعین، آج میرا موضوع سخن ہے اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان۔ وقت کے مفکر علامہ محمد اقبال 19ویں صدی کا مشاہدہ کرنے کے بعد 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے رب سے ایسی تعبیر مانگتے ہیں، اے اللہ اس ملک کے نوجوانوں کو اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ مرکز اور ایک علیحدہ ملک قائم کر سکیں۔ وہ خواب تھا ایک گلستان بسانے کا، وہ خواب تھا یہاں کے باسیوں کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لانے کا، وہ خواب تھا یہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فاطمہ، خولا اور سمیہ کی طرح پاک دامن بنانے کا، وہ خواب تھا یہاں کے باسیوں کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لانے کا، وہ خواب تھا اس قوم کے روح رواں نوجوانوں کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کا، وہ خواب تھا ایک ایسی ریاست، اسٹیٹ اور ملک و وطن کا جہاں فکر بھی محمد کی ہو، فلسفہ بھی محمد کا ہو، نظریہ بھی محمد کا ہو، سوچ بھی محمد کی ہو اور امت بھی محمد کی ہو۔ چنانچہ قرائے ارض نے وہ دن بھی دیکھا کہ اقبال کا خواب پورا ہوا۔ لوگوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد مقاصد پیش کی، جو حقیقت میں قرارداد نہیں بلکہ مسلمان اپنی آرزو اور تمنا اللہ کو پیش کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان تقدیر کا پابند نہیں، تقدیر کے پابند تو جمادات، نباتات اور حیوانات ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ 14 اگست کو 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں نے ہجرت کی، جن میں سے 50 لاکھ کے قریب شہید ہو گئے اور 50 لاکھ اس خواب کی تعبیر کی جستجو میں انگریز کی سازشوں کو راند کر اور ہندو بنیے کے یک قومی نظریے کو گنگا کی موجوں کے سپرد کرتے ہوئے فاتح بن کر، میرے محسن، میرے قائد علامہ محمد اقبال کے اس رات کی تعبیر بن کر پاکستان کے حقیقی وجود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر، آج ہم مصور پاکستان کے 70 سالہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حقیقی اور عملی تصویر دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہاں ہے وہ تصور، کہاں ہے وہ نظریہ، کہاں ہے وہ عظیم خواب؟ کیا میرے قائد علامہ محمد اقبال ایسا پاکستان بنانا چاہتے تھے کہ جو داخلی طور پر دہشت گردی، بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ کی اماچ گاہ، لا قانونیت کا اندھا راج، 3 خاندانوں پر گھومتی سیاست کی تھی کون، پستی کی انتہا کو چھوتی قومی روپے کی قدر، امریکی جنگوں کو اپنی سرحدوں پر لڑنے کی پالیسیاں، بیرونی NGOs کو سرکاری اجازت نامے جاری کر کے مذہبی، لسانی اور تخریب کاری کی کھلی چھوڑ دینا اور صنف نازک قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کے ایمان پر جھونک دینا، یہ موجودہ پاکستان کے وہ دل خراش حقائق ہیں۔ جناب عالی، ان کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی غیر نہیں، ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے نشیمن پھونکے۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، وما علینا الا البلاغ۔